پیرنٹس یہ سوچتے ہیں کہ ہم 18-19 سال کی بچی کی شادی کر دیں گے نا تو اس کے آگے فیوچر کے لیے بڑا بہتر رہے گا. ٹھیک ہے, تو میرے خیال میں یہ غلط ہے. 18-19 سال کا 20 سال کی بچی جو ہے نا وہ بھی میچور نہیں ہے. وہ کون سا ایسا کیس آیا ان پریکٹس جس کو حل کرنے کے لیے بہت زیادہ محنت کرنی پڑی؟ بہت زیادہ محنت اگر اس حوالے سے دیکھیں تو سمجھے مجھے ایک دفعہ ٹاسک ملا تھا. اچھا. کہ ایک طرف سے دیکھ لے کہ جیب بھرنے کی بھی کوشش کر رہے ہیں. اس بات پہ پولیس کا تھوڑا سا بیہیویئر چینج ہو جاتا ہے. السلام علیکم ناظرین، آپ کا میزبان ارشد چودھری آج ایک نئے پروگرام اور ایک نئے مہمان کے ساتھ حاضر خدمت ہے. آج میرے ساتھ جو مہمان شخصیت موجود ہے وکالت سے ریلیٹڈ ہے، ان سے آپ کی ملاقات کراتے ہیں. جناب محترمہ سیدہ رضا زینب تقوی صاحب، السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیا حال ہے؟ الحمدللہ. سب سے پہلے تو میم بہت بہت شکریہ، آپ ہمارے پروگرام میں تشریف لے کے آئی. شکریہ چودھری صاحب آپ کا بھی اور اے آر پی نیوز چینل کا بھی کہ آپ نے مجھے اس قابل سمجھا اور یہاں پہ انوائٹ کیا اور آپ نے رائے کا دینے کا موقع دیا. بہت شکریہ. پروگرام کی طرف آتے ہیں. سب سے پہلے تو مجھے یہ بتائیں وہ کون سی ایسی بات وکالت میں دیکھی کہ اس کو جوائن کرنے کا ہی ذہن بنا لیا ہے؟ اس بارے میں کچھ بتائیے گا ہمارے ناظرین کو. اس بارے میں یہ کہنا چاہوں گی کہ سمجھ لیں میرا یہ بچپن سے شوق تھا. اچھا. لائک ایز جب میں 9th کلاس کی اسٹوڈنٹ تھی تو اس وقت میں سائنس نہیں رکھ سکی. اچھا. تو پہلے ذہن تھا کہ میں نے ڈاکٹر بننا ہے، جیسے ہر بچہ بول رہا ہوتا ہے کہ میں نے ڈاکٹر بننا ہے. ٹھیک ہے، تو میرا بھی یہی خیال تھا. جب میں سائنس نہ رکھ سکی تو مجھے تھا کہ میں نے کوئی پروفیشنل ڈگری لینی ہے. اسی وقت ذہن بنا لیا تھا کہ میں اب وکالت کروں گی. ٹھیک ہو گیا. ہاں، وہ جو آپ نے ڈاکٹری کی بات کی ہے نا، ہمارے ایک چل آ رہا ہے، یہ کہہ لیں کہ ہر بندے کا یہی ہے جی بچے کو پوچھیں ان فیوچر کیا بننا ہے، ڈاکٹر انجینئر. اور اگر والدین کو پوچھے تو وہ بھی یہی کہتے ہیں ہمارا جو بچہ ہے اس نے ڈاکٹری بننا ہے. اب آ جائیں کہ جوائن تو آپ نے کر لیا، پاس ہو گئی، پھر اس کی طرف آ گئی. ریگولر پریکٹس کرتے ہوئے کتنا عرصہ ہو گیا؟ مجھے آلموسٹ 3 سے 4 سال ہو گئے ہیں ریگولر پریکٹس کرتے ہوئے. جی. وکالت کا جو شعبہ ہے آپ کی نظر میں یہ کیسا ہے؟ اس بارے میں کچھ بتائیے گا. وکالت کا شعبہ ایک طرف ایک نیگیٹو رول چلا آ رہا ہے کہ یہ بہت زیادہ مطلب خطرناک سا ہے یا پھر یہاں پہ فیمیلز کو پروٹیکشن نہیں ملتی اس حوالے سے. لیکن میں اس حوالے سے یہ بات کروں گی جب سے میں نے جوائن کیا الحمدللہ میں نے دیکھا کہ فیمیل کو کافی ساری رسپیکٹ بھی مل رہی ہے اور یہ سیفٹی کے لحاظ سے بھی بہت اچھا ہے. آپ کو اپنی پروٹیکشن بھی ملتی ہے، آپ دوسروں کی بھی کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، اور عزت والا شعبہ ہے. عزت والا شعبہ ہے. ان پریکٹس جو آپ نے پہلا کیس ون کیا وہ کون سا تھا؟ اس بارے میں کچھ ہمارے ناظرین کو بتائیں، اور اس وقت کیا فیلنگ تھی اس بارے میں بھی کچھ بتائیں. سب سے پہلے تو میں نے سمجھے فیملی کیس وہ ون کیا تھا اور اس میں خرچہ لگوایا تھا. ٹھیک ہے، اور وہ 2 بچے تھے اس فیمیل کے اور اس کے ساتھ کافی ظلم ہوا تھا. میں سمجھ لیں انہیں تھوڑا سا پرسنلی بھی جانتی تھی. ٹھیک ہے، تو جب میں نے وہ ون کیا، ان کا خرچہ لگوا دیا، وہ بھی بہت زیادہ مجھ سے خوش تھے، وہ فیملی بہت زیادہ خوش تھی. تو اس وقت مجھے مطلب اپنے اوپر یہ ہوا تھا کہ چلے میں نے جو ڈگری لی ہے نا اس کو لے کے بالکل ٹھیک چل رہی ہوں. مطلب میں نے اس پہ فلاح کا کام کیا ہے، تو اس حوالے سے مجھے بہت زیادہ خوشی ہوئی تھی. ظاہری سی بات ہے آپ کچہری میں بیٹھی ہوئی، ہر قسم کے کیسز آتے ہیں. آج کل زیادہ جو کیسز ہیں وہ کس نوعیت کے آ رہے ہیں کہ زیادہ ان میں یہ ہے کہ کریمنل ہو گئے، ریونیو کے ہو گئے، فوجداری کے ہو گئے. اس بارے میں کچھ بتائیے گا کہ آج کل جو کیسز آ رہے ہیں آپ لوگوں کے پاس وہ کس نوعیت کے آ رہے ہیں؟ چونکہ آپ سمجھے کہ میرا آفس تو زیادہ سیشن کا کام کرتے ہیں، تو اس حوالے سے اگر دیکھیں، لیکن ریشو بھی دیکھیں تو وہ سیشن کی طرف بھی چینج ہو جاتی ہوتی ہیں. ٹھیک ہے، ہمارے ادھر جا رہی ہے طلاق کی بہت زیادہ ریشو، اور اس کے ساتھ ساتھ اگر جا رہی ہے تو کورٹ میرجز کی بھی. ٹھیک ہے، اس میں چاہے آپ کیٹیگری بنا لیں، آپ جیسے میں کہہ رہی ہوں کہ وہ سیشن میں چلا جاتا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، تو وہ فیمیل کی اغوا کرنے کا آ گیا، یا اس کو یا پھر ڈکیتی چوری وغیرہ کی آ گئی. وہ بھی آپ نے دیکھا ہوگا ہمارے علاقے میں بھی کافی اس طرح کے نا منشیات فروشی کی ہے یا پھر ڈکیتی چوری وغیرہ کی ہیں. ٹھیک ہے، تو اس حوالے سے کیسز آج کل زیادہ ہیں. طلاق کی آپ نے بات کی ہے، زیادہ جو آج کل طلاقیں ہو رہی ہیں یا آپ کے پاس کیسز آ رہے ہیں، ان کے پیچھے کیا باتیں ہیں یا کون سی ایسی وجوہات ہیں کہ زیادہ پہلے کی نسبت طلاقیں دیکھیں شروع سے ہو رہی ہیں؟ لیکن آج کل دیکھنے میں زیادہ ہی آ رہا ہے کہ ہر دوسری فیملی، دوسرا فرد، دوسری لیڈیز کا کہہ لیں
کہ آپ کے پاس کیسز آ رہے ہیں کیا ہے جی طلاق کا ہے, خرچے کا ہے, ٹھیک ہے, یہ کون سی ایسی وجوہات ہیں کہ یہ زیادہ ہو رہا ہے؟ اس بارے میں کچھ بتائیں. اس بارے میں سمجھتی ہوں کہ لوگوں کے اندر شاید برداشت کا جو اسٹیمنا ہے نا وہ بہت کم ہو گیا ہے. آج کل چھوٹی سی بات کو لے کے جھگڑا کھڑا ہو جاتا ہے, ٹھیک ہے, ہم برداشت نہیں کر رہے ایک دوسرے کو, یا پھر یہ سمجھ رہے کہ ہم اگر وائف ہے تو وہ اپنی فیملی کے بارے میں وہ برداشت نہیں کرے گی, مرد بتا رہا ہے تو وہ اس کی بھی برداشت نہیں کرے گی, ٹھیک ہے. اپوزٹ سائڈ پہ بھی بہن بھائیوں کے ماں باپ کا جو مطلب ان کا ایک رشتہ ہے اس کے ساتھ, اس کو بھی تو اس نے ساتھ لے کے چلنا ہے, چاہے وہ عورت ہو یا مرد ہو, ٹھیک ہے. انہوں نے انہیں چھوڑ تو نہیں دینا, صرف ایک ہی شادی کے بندھن میں بندھے ہیں تو بس میاں بیوی کا آپس میں رہ گیا. ایک اس حوالے سے سمجھ لے. دوسرا ٹین ایجنگ کا بھی ہے, ٹین ایجرز کا. پیرنٹس یہ سوچتے ہیں کہ ہم 18-19 سال کی بچی کی شادی کر دیں گے نا تو اس کے آگے فیوچر کے لیے بڑا بہتر رہے گا, ٹھیک ہے. تو میرے خیال میں یہ غلط ہے. 18-19 سال کا 20 سال کی بچی جو ہے نا وہ بھی میچور نہیں ہے, وہ بھی اگلے رشتوں کے تقاضوں کو سمجھ نہیں سکتی. اور آپ جاتے ساتھ ہی اگر اس کے 2-3 بچے پیدا ہو گئے ہیں تو اس نے انہیں بھی سنبھالا ہے, تو اس کی اپنی ایج ابھی میچورٹی والی تھی, اس نے تو خود میچور ہونا تھا, پھر اس نے آگے سمجھنا تھا. اور ایسی صورتحال میں جب اسے سسرال کا بھی سامنا کرنا پڑ گیا ہے, وہاں پہ بھی ظاہر ہے جاتے ساتھ اسے تھالی میں تو پیش کیا نہیں جا رہا, ٹھیک ہے, تو ظاہر ہے اس نے وہ سارے معاملات بھی سنبھالنے ہیں. تو بہت ساری وجوہات ہیں جس میں ہم کہہ سکتے ہیں نا طلاق کی طرف آنا. لیکن سب سے بیسٹ اس میں ایک مشورہ دینا چاہوں گی کہ اپنی بیٹیوں کو تعلیم دیں اور انہیں میچور کریں, ان کی پھر شادی کریں, انہیں ذہنی طور پہ تیار کریں. ان کی گھر سے یہ اس گرومنگ کی بھی ضرورت ہے کہ آپ اپنی بیٹی کی شادی کر رہے ہیں نا تو اسے بھی سمجھائیں, اور اگر مرد کی کر رہے ہیں تو یہ نہیں کہ صرف عورت کو ہی سمجھائیں, مرد کو بھی سمجھائیں کہ اس کی شادی ہے, اس کے اوپر ذمہ داری پڑ رہی ہے, اس نے اسے کیسے نبھانا ہے. مفسد آپ نے جتنی بات بتائی اس میں میں نے جو نوٹ کی ہے, ایک تو ہم لوگوں میں برداشت نہیں ہے, اور دوسرا والدین کو یہ چاہیے کہ جب آپ بیٹی ہے یا بیٹا ہے, بالکل, ایک تو اس کو شادی کے بعد جو رول ریگولیشن ہے ان کی انفارمیشن ہونی چاہیے, نیگیٹو پازیٹیو کی انفارمیشن ہونی چاہیے, اور ان کو پتا ہونا چاہیے کہ شادی کے بعد یہ معاملات بھی ہوتے ہیں. یعنی کہ شادی کرنے سے پہلے ذہنی طور پہ اسے انفارمیشن ہونی چاہیے کہ جب میں نے شادی کرنی ہے اس کے بعد یہ معاملات بھی ہوتے ہیں. تو میرا خیال ہے اگر ان چیزوں کا پتا ہو تو یہ طلاق کی ریشو جو ہے اس میں کمی ہو سکتی ہے. آپ کی نظر میں بطور لیڈیز وکیل کام کرنا آسان ہے یا مشکل ہے؟ اس بارے میں کچھ بتائیں. میرے خیال میں ایک لیڈی وکیل جو جب وہ کچہری میں آتی ہے نا تو اس وقت اس کے لیے کافی ٹینشن والا ماحول ہوتا ہے, ٹھیک ہے. لیکن آپ نے جب وکالت کا شعبہ اختیار کیا نا تو آپ اپنے مینٹلی طور پہ پریپیئر ہو کے آئیں. آپ کو یہاں پہ ہر قسم کے لوگوں سے سامنا کرنا پڑ سکتا ہے, ٹھیک ہے. ہاں جی, اور اس حوالے سے اگر دیکھا جائے اپنی, ویسے میں نے کھاریاں بار کا تو یہ دیکھا ہے کہ وہاں پہ فیمیل کو بہت رسپیکٹ دی جا رہی ہے, ٹھیک ہے, اور ہمارے سینئر وکلا جو ہے وہ ہمیں بہت زیادہ رسپیکٹ دے رہے ہیں. اور اس حوالے سے اگر, اور آج کل جیسے معاشرہ بہت زیادہ پڑھا لکھا بھی ہے, ٹھیک ہے, وہ سمجھ رہے ہیں اس سارے اقدار کو, تو اس حوالے سے بھی میں کہوں گی کہ بہت اچھا شعبہ ہے لیڈیز کے لیے. یعنی کہ نئے جو آنے والے ہیں ان کو آپ یہی کہیں گی کہ آئیں اور اس کو جوائن کریں. لیڈیز کے لیے خاص طور پہ یہ بہت اچھا, لیڈیز کے لیے ایک حوالے سے اس لیے بھی بہتر ہے کہ جب ہمارے پاس, وہی میں آپ کو بات بتا رہی تھی, طلاق کا ریشو آتا ہے تو فیمیل آتی ہیں ہمارے پاس, ٹھیک ہے, اور فیمیل سے بات کرنا زیادہ فریلی ہوتا ہے, ٹھیک ہے. اس کے لیے لیڈیز وکیل کا مطلب کردار جو ہے نا وہ بہت اہم ہے, ٹھیک ہے. وہاں پہ ہوگی تو ایک عورت سے زیادہ بہتر طریقے سے اپنی بات کو پہنچا سکتی ہے, کیونکہ لیڈیز جتنی اس کا جتنا مرضی کانفیڈینس ہونا, لیکن جب سامنے مرد آتا ہے نا تو کچھ نہ کچھ ظاہر ہے, کچھ آپ سمجھ لیں شریعت کے تقاضے بھی ہوتی ہے. ایک مرد سے ہم ویسے ڈسکس نہیں کر سکتے جیسے ایک عورت سے کر سکتے ہیں, تو وہ ہمیں اپنے مطلب احوال اچھے طریقے سے بتا سکتی ہیں. وہ کون سا ایسا کیس آیا ان پریکٹس جس کو حل کرنے کے لیے بہت زیادہ محنت کرنی پڑی؟ بہت زیادہ محنت اگر اس حوالے سے دیکھیں تو سمجھے مجھے ایک دفعہ ٹاسک ملا تھا. اچھا. تو وہ سمجھ لے وہ ٹاسک مزے کا بھی تھا, ہنسی بھی آ رہی تھی اس میں, اور محنت بھی کرنی پڑ رہی تھی. مجھے ایک ساتھ بہت ساری چیزیں سبمٹ کرنے کے لیے ٹائم دیا گیا تھا کہ آپ نے آج ہی وکالت نامہ دینا ہے, آج ہی آپ جواب دعویٰ, آج ہی آپ درخواست منسوخی دیں گی, مطلب بہت ساری ضمانت نامہ جو ہے
وہ بھی آپ کو سبمٹ کروانا ہوگا. یعنی وہ کیس اتنی بگڑی ہوئی حالت میں آیا تھا کہ اس کے ٹوٹلی وہ ڈگری ہو چکا ہوا تھا, ٹھیک ہے, اور اسے ری اوپن کروانا اور اس کے لیے بھی شارٹ ٹائم ملنا, تو وہ میرے خیال میں میرے لیے ایک ٹاسک تھا. کون سا کیس تھا, کچھ اس کی ڈیٹیل بتائیں گے؟ بالکل, وہ ایک فیملی کیس ہی تھا, اجرا ڈگری ہو چکا ہوا تھا, لیکن ظاہر بات ہے وہ مرد ذرا ہمارے پاس لیٹ پہنچا, اسے نوٹس دوسرا یا تیسرا پہنچا سمن, تب وہ ہمارے پاس آیا تھا, ٹھیک ہے. اور جب ہم نے اس کا کچہری میں جا کے صورتحال اس کی دیکھی کورٹ میں, تو پتہ چلا کہ وہ تو اخبار اشتہار بھی ہو چکا ہوا ہے اور اس کا تو ضمانت نامہ اسے جمع کروانا پڑے گا, یعنی کہ کافی ڈیٹیلز تھیں اس کی. تو وہ مجھے سمجھے کہ وہ ٹاسک ایک ملا تھا اس کو سالو کرنے کے لیے. میں نے اکثر دیکھا ہے یہ پولیس جو ہے اکثر وکیلوں سے ناراضگی کا اظہار کرتی ہے, اس کے پیچھے کیا راز و نیاز ہے؟ پولیس کا سمجھ رہے وہ اپنی طرف سے ٹارگٹ کر رہی ہوتی ہے بندے کو, اور ہم اس بندے کو بچا رہے ہوتے ہیں, ٹھیک ہے. وہ اس پہ دفعات لگا رہے ہیں, سیکشن لگا رہے ہیں, اور وہ اپنی سمجھے کہ ایک طرف سے دیکھ لے کہ جیب بھرنے کی بھی کوشش کر رہے ہیں, ٹھیک ہے. تو جب ہم دوسری طرف سے انہیں پروٹیکشن یا پھر ہم قانون کے حوالے سے بات کر رہے ہیں, ٹھیک ہے, ایز پر لا اس طرح ہوتا تھا, اس بندے نے یہ کام کیا, اس کے اوپر یہ سیکشن لگتا تھا, آپ نے اس کے اوپر یہ رانگ لگا دیا ہے, یا کچھ اس طرح کے مس ہیپس ہو جاتے ہیں, اس بات پہ پولیس کا تھوڑا سا بہیویئر چینج ہو جاتا ہے. مین یہی ہے کہ میرا خیال ہے کہ ایک عام بندہ وہ رول ریگولیشن نہیں جانتا جس کے ساتھ ہیپن ہوتا ہے, ہاں جی, وہ سیدھا انہی کے پاس جاتا ہے, ان سے کہتا ہے یار کچھ لے دے کے یا کلیئر کر. بالکل. آپ سے میں نے یہ دیکھا کہ جو مین مسئلہ ان کا ہے کہ آپ اس کی نیگیٹو پازیٹیو جانتی ہوتی ہے, ٹھیک ہے, جب وہ نیگیٹو کرتے ہیں تو آپ کہتے ہیں ایسے نہیں کرنا. ہاں جی, کیا خیال ہے؟ تو پھر ظاہری سی بات ہے ان کو تکلیف ہوتی ہے, تو یہ بھی بات کسی حد تک ٹھیک ہے, ایسا ہی ہے. اب آ جائیں کچھ ذاتی لائف کے بارے میں. جی. ردا اگر آج وکیل نہ ہوتی تو سیکنڈ آپشن کیا ہوتا؟ ڈاکٹر ہی ہوتی. ڈاکٹر ہی ہوتی, یعنی کہ آپ کا, اور اگر میڈیکل جیسے میں نے نہیں پڑھا تو پھر میں ٹیچر ہوتی. ٹھیک ہے. بچپن جو گزرا ہے اس میں شرارتی بچوں میں شمار ہوتا تھا یا شریف بچوں میں؟ شرارتی تو نہیں تھی, ٹھیک ہے, لیکن سمجھ لیں کہ نارمل بچوں میں. بالکل. خاموش طبع ہیں یا بطونی ہے؟ نہیں, میں بہت ایکٹیو تھی. بہت ایکٹیو تھی. میں نے بچپن میں بہت ساری جیسے وہ اسکول کالجز میں اسپیچ وغیرہ کرنا, ڈیبیٹس, اس میں بھی حصہ لیتی رہی ہوں. تو مقصد ہے کہ جہاں پہ بولنا پڑتا ہے بول بھی لیتی ہیں, جہاں پہ خاموشی کرنی ہے وہاں 50-50 کر لیا. جی بالکل ایسے ہی ہے. بچپن کی کوئی ایسی شرارت جو آج بھی یاد آتی ہو تو ردا سوچتی ہوں کہ میں نے بچپن میں یہ بھی شرارت کی تھی, کوئی ایسی شرارت؟ نہیں, کوئی خاص نہیں. مقصد ہے کہ شرارتی نہیں کرتی تھی میں. ٹھیک ہے, شریف بچوں میں ہوتا تھا. میوزک سے لگا ہوا ہے؟ میوزک کبھی کبھار اگر موڈ ہو تو سن لیتی ہوں. میں زیادہ تر منقبت سنتی ہوں. اچھا. مجھے قصیدے سننا پسند ہے. یعنی کہ ان کا جب کبھی فارغ ہوتی ہیں, ہاں جی بالکل, موڈ بنتا ہے تو زیادہ تر منقبت میں مولا علی علیہ السلام کے قصیدے وہ سننا پسند کرتی ہوں. ظاہر ہے ہر بندہ جو ہوتا ہے اس کی کوئی نہ کوئی خواہش ہوتی ہے, کچھ خواہشیں پوری بھی ہو جاتی ہیں. آپ کی اب تک وہ کون سی ایسی خواہش ہے جو ابھی تک ادھوری ہے, اس بارے میں کچھ بتائیے گا. میری خواہش 40 زیارات پہ جانا, کربلا, وہ ابھی تک ادھوری ہے, اور وہ انشاءاللہ جب مولا بلائیں گے انشاءاللہ جی آپ کی جو خواہش ہے اللہ تعالیٰ پوری کرے. لاسٹ پہ جو نئے آنے والے اسٹوڈنٹ ہیں یا جو لوگ وکالت کی طرف رغبت رکھتے ہیں ان کے لیے کوئی پیغام دینا چاہیے؟ اس حوالے سے میں کہوں گی کہ سب سے پہلے تو آپ نے اپنے سینئر کی رسپیکٹ کرنی ہے جس کے پاس آپ نے جوائن کیا, اور سیکنڈلی بار کے باقی ممبرز کی بھی جو سینئر وکلا حضرات ہیں, اور اس کے ساتھ ساتھ آپ نے اپنے شعبے کے ساتھ کمیٹڈ رہنا ہے, ایمانداری کے ساتھ لے کر چلنا ہے, اور عدالتی معاملات میں دیکھا جائے تو آپ کا علم سب سے زیادہ اہمیت رکھتا ہے. اس میں آپ کو نالج ہو, آپ کے پاس کانفیڈنس ہو, اور آپ بہتر طریقے سے اپنی بات بیان کر سکتے ہیں. میم بہت بہت شکریہ, آپ ہمارے پاس تشریف لے کے آئی, آپ سے باتیں کی, بہت ساری انفارمیشن ملی, اور مجھے امید ہے کہ آپ کی باتیں جو لوگ ہمارا پروگرام دیکھیں گے ان کی جو نالج ہے وکالت کے حوالے سے بہت زیادہ اضافہ ہوا ہوگا. آپ کی آمد کا بہت بہت شکریہ. جی آپ کا بھی بہت زیادہ شکریہ, ARP نیوز چینل کا بھی شکریہ.